عالمی اخبار کے قارئین، سامعین اور ناظرین کو صفدر حمدانی کا سلام پہنچے۔ پاکستان میں سلالہ کی چیک پوسٹ پہ نیٹو کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اب مزید سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شمسی ایئر بیس کو خالی کروانے کا معاملہ ایک طرف، لیکن اس وقت جرمنی، برطانیہ اور امریکہ سمیت بڑی طاقتوں کا جو سب سے بڑا زور ہے وہ اس بات پہ ہے کہ پاکستان 5 دسمبر کو بون میں ہونے والی بون کانفرنس میں جو افغانستان کے حوالے سے ہے شرکت کرے۔ لیکن ابھی جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت تک پاکستان کی حکومت کا یہی سٹینڈ ہے کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ دو بہت سی مختصر باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس ملک کی اپنی سیکیورٹی، جس ملک کی اپنی خود مختاری، جس ملک کا اپنا استحکام داؤ پر لگا ہو، بھلا یہ کیسا طرفہ تماشا ہے کہ وہ ملک افغانستان کے استحکام کے لیے، افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے ہونے والی کانفرنس میں شرکت کرنے جائے۔ اب پاکستان پر بون کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ واپس لینے کے لیے بین الاقوامی دباؤ برابر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ابھی تک حکومت اور خاص طور پر حکومت کے سربراہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ چونکہ ملکی مفاد میں کیا گیا ہے اور جتنے حکومت کے مین پلرز ہیں، مین ستون ہیں، انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، اس لیے اس میں فی الحال تبدیلی ممکن نہیں۔ امریکہ، جرمنی، افغانستان، ہیلری کلنٹن نے اس پہ زور دیا کہ پاکستان اس میں شرکت کرے، جرمنی کی چانسلر نے ٹیلی فون کیا اور زور دیا، افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے، جنہوں نے اس واقعے کے سلالہ چوکی پر نیٹو کی کارروائی کے 3 دن کے بعد صرف اظہار افسوس کیا، انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ بون کانفرنس میں پاکستان شرکت کرے۔ دیکھیے، جو ملک اپنی عزت کھو دیتے ہیں، جن کا وقار ختم ہو جاتا ہے، ان ممالک سے ہر قسم کا کام ہر حربے کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پر اس حکمت عملی سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان میں آج سے 20 سال پہلے یہ ہوا تھا اس لیے یہ ہوتا رہنا چاہیے۔ امریکہ کے ہاتھوں جس طرح سے ہم نے اپنے مفادات جنرل مشرف کے زمانے میں فروخت کیے، اب ذرا سا یہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے، ہمیں آگے جانا ہے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ موجودہ حکمرانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ان سے مختلف ہونے کا انداز بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ پاکستان خود اس وقت بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے، یعنی اگر اس کی فہرست میں بیان کرنے لگوں تو ایک بڑا طویل وقت چاہیے ہوگا، لیکن ملک کے اندرونی مسائل کے ساتھ یہ جو سرحدی مسائل اب شامل ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر نیٹو نے جس طرح سے ریئیکٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے، ابھی بھی آج اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں 30 نومبر کی شام میں لندن کے وقت کے مطابق، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نیٹو افواج کے ساتھ پاکستان کی افغانستان کے سرحد پر ایک اور تھوڑی دیر کی جھڑپ ہوئی ہے، لیکن اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو اگر یہ سب کچھ نیٹو کی حکمت عملی کا شاخسانہ ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کس بنیاد کے اوپر بون کانفرنس میں شرکت کرے۔ ایک بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں ہے اس فیصلے کے اوپر، کہ جن حکومتوں کے فیصلوں کے پیچھے اس ملک کے، اس قوم کے عوام ہوتے ہیں، وہ فیصلے اگر لمحے بھر کے لیے ہم یہ مان لیں کہ غلط ہیں، تب بھی غلط نہیں ہوا کرتے۔ اس وقت پاکستان کی حکومت کے لیے ایک بڑا نادر موقع ہے کہ وہ اپنی بہت بگڑی ہوئی ساکھ کو ذرا سا درست کر سکے، کیونکہ اس فیصلے کے پیچھے اس وقت عوام پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں مکمل طور پر کھڑی ہیں، اور وہ اس بات کی منتظر ہیں کہ ایک مرتبہ حکومت اور عسکری قیادت دونوں مل کے یہ ایسا سٹینڈ لیں
تو عوام ان کے پیچھے موجود رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں، اب اس بون کانفرنس کو آج کے بعد 5 دن رہ گئے ہیں، 5 دسمبر کو اسے ہونا ہے جرمنی کے شہر بون میں۔ اب دیکھنا کہ اگلے 5 دن میں پاکستان پر کتنا دباؤ بڑھتا ہے اور پاکستان کس حد تک اس دباؤ کو برداشت کر سکتا ہے۔ اور وہ معاملہ ابھی اپنی جگہ پر ہے کہ سلالہ کی چیک پوسٹ پر جو نیٹو کا حملہ ہوا اور ہمارے ایک بڑی تعداد میں 2 درجن سے زیادہ جوان اور ان میں کچھ افسران بھی انہیں جاں بحق کر دیا گیا، اس کی تحقیقات کس سطح پر ہوتی ہے، تحقیقات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اور ذمہ داران کو اس کی کیا سزا دی جاتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں لیکن بہت جلدی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔